अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट सिंध के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये सीटें जो छुपाई गई हैं वो किसने छुपाई और कैसे छुपाई और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। ये सारा कुछ पता चल गया है। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक से पहले एक दफ़ा आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, जो हर व्लॉग के मैं करता हूँ मैं, कि भाई आप मुझे सब्सक्राइब करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे इतनी आपकी जो आवाज़ है वो गूंजेगी, लोगों तक पहुंचेगी और आपके मसाइल हल होंगे। और इसी तरह ही मसाइल हल होते हैं। इस ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं वो आपकी आवाज़ को आवाज़ पहुंचाएं, और जिसके अपने मफाद होते हैं वो कभी आपकी आवाज़ नहीं बनेगा। तो हम जैसे लोग जिसका कोई मफाद नहीं है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें तो ये आवाज़ गूंजे और इनको पता चले कि ये क्या कर रहे हैं सिंध सूबे के साथ। दोस्तों, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसमें मेरिट को किसी भी तौर पे ये भर्तियां नहीं करना चाहते। और ये कुछ दिन इन्होंने भर्तियां करके दिखाया। कुछ अपॉइंटमेंट करके इन्होंने बताया कि काम हो रहा है। हालांकि ये काम नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक पूरा माफिया लगा हुआ था जो कोशिश कर रहा था कि कितना पैसा हमें कमाना है इस रिक्रूटमेंट में। और उसको लीड कर रहा था हमारे वजीर साहब, जो सरदार अली शाह साहब है। वो इस सारे को लीड कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ट्राइड सो हार्ड टू मेक थिंग्स डन, बट ही इज मिजरेबली फेल्ड। क्योंकि पीछे से जो डोरे हिला रहे हैं वो मिस्टर सरदार अली शाह साहब हिला रहे हैं, उसके क्रोनीज हिला रहे हैं। अब मेरे पास तो उसके ठोस सबूत है, मैं आपको आज वो पेश भी करूंगा। इन्होंने मैं अगर आपको लाड़काना की मिसाल दूं, लाड़काना इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और लाड़काना में जो ये लोग कर रहे हैं, और ये सरदार साहब का एक क्रोनी वहां बैठा हुआ है जो वहां पे कर रहा है। उन्होंने एक, आप सोचें, एक बंदा जो डीओ भी है और डायरेक्टर भी है, मुंशी सुमरो साहब, उसके पास डायरेक्टर की भी चार्ज है और वो डीओ भी है। अब देखें कितना इन लोगों ने मैनिपुलेट करने के लिए अपने लोगों को रखा है, क्योंकि डायरेक्टर का ए सच रोल नहीं है इसमें। जो डी आर ओ सी है, जो इनकी ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी है, डीआरसी, उसका ज्यादा रोल है। तो वो ज्यादा काम जो है वो डीओ के पास है। लेकिन इन्होंने, उसको डायरेक्टर है बंदा, उसको डीओ की भी चार्ज दी गई है कि आप इन चीजों को देखें। कौन बंदा अपने पीछे की चार्ज देखता है? अगर वो डीओ है तो वो डीओ है, या डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है। लेकिन डीओ और डायरेक्टर का दोनों पार्ट्स उसके पास है। और वो डायरेक्ट, मैंने आपसे कहा था ना, इनकी डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग होती है वो वजीर के पास होती है। आप कुछ नहीं कर सकते। वजीर जितने ये डीओ पैसे बनाता है ना, और वो उनकी जो 70-80% वो अपना हिस्सा वो वजीर साहब के पास जाता है। वो वजीर साहब अपने इलाके में जमीनें वगैरह लेते हैं। और जमीनों के अलावा अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के लिए वो पैसे जमा कर रहे हैं। तो अभी वहाँ गुलशेर साहब बैठे हुए हैं, तो वो उसका खास बंदा है और उसके पास ड्यूअल चार्जेस हैं। वो अपना क्या कहते हैं, डायरेक्टर भी है और वो डीओ भी है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी तालके में भी हुआ है। लेकिन सिर्फ डोकरी की हम बात करें, डोकरी में उन्होंने 80 सीटें छुपा दी हैं, जो कि उनके अपने बकौल डीओ के बकौल तालका ऑफिसर के बकौल हमारे पास इतनी सीटें थी, वो छुपा दी है उन्होंने कि हमारे पास इतनी सीटें हैं। सीटें अभी जो सेक्रेटरी साहब ने, मैंने कहा ना, उसने 2 अटेम्प्ट किए, 2 कोशिशें की, दोनों दफा वो नाकाम हुए। वो आई प्रिडिक्टेड, आई हैव बीन सेइंग दिस, के सेक्रेटरी साहब इज ट्राइंग सो हार्ड बट ही विल नॉट गेट द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड टू हिम। मैं ये कहता रहा हूं अपने व्लॉग्स में, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ आई हैव बीन वर्किंग एंड एसोसिएटेड वेरी क्लोजली विद दीस पीपल। और आप कुछ नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे की डायरेक्ट लिंक है वजीर के साथ, जो कहता है कि मैं वजीर साहब के साथ उसके गांव में जाकर पी कर आया हूँ और डिफेंस में जाकर उसके साथ पीता रहा हूँ। आप मुझे बताएं, आप उसको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और वो शायर भी है, वो अदीब भी है, वो सिंधी अदबी बोर्ड में भी मेंबर है, वो कल्चर मिनिस्टर भी उनके पास है। तो आप कुछ नहीं कर सकते।
ایسے بہت سارے لوگ ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وزیر تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ہم ان کے ساتھ پیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، ایسے ایسے ڈی او کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے اگر وہ سندھی ادبی بورڈ کا ممبر بھی ہے، اور وہ اگر اس نے اپنے کچھ دو چار اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو وزیر کے ساتھ کھاتا پیتا بھی رہتا ہے، وہ پینے والا کام بھی اس نے کیا ہوا ہے، اب اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہی وہاں پہ وہ لوگ رکھے ہوئے جو پیسے پہنچاتے ہیں اس کے پاس، اور سیٹیں چھپی جا رہی ہیں. ڈوکری میں نے آپ سے عرض کی کہ 80 سیٹیں انہوں نے چھپا دی ہیں. اب کسی کو نہیں پتا کہ کس کی کتنی سیٹیں ہیں. اب وہ سیٹیں ساری کی ساری بیچی جا رہی ہیں. لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی کتنے پیسے لے رہے ہو، آپ ہمیں بتاؤ تو صحیح. اب بہرحال یہ کام وہاں شروع ہو گیا. اب آتے ہیں ہم ایک اور، دس از آلسو ون آف دا ویری کلوز تعلقات ٹو می. وہ تعلقہ ہے ہمارا جوہی کا. میں اس وقت تو میرپور خاص میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ میرا مطلب ہے کہ پلیس برتھ ہے، پلیس سٹی ہے. لیکن میرے لوگ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی شاید جوہی کے ساتھ ہے. تو جوہی از ویری کلوز ٹو می. تو جوہی میں یہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اور وہاں بھی انہوں نے تقریباً 100 سیٹیں چھپا دی ہیں. 100 سیٹیں دوستوں چھپا دی انہوں نے. اور اب اس کے لیے وہاں بھی انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے. وہ بندہ وہ بھی اس کا اپنے وزیر صاحب کا بہت ہی نزدیکی اور کرونی ہے، اور وہ ہے عبد القادر لاشاری صاحب. اس کو بھی وہاں رکھا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا پیسے لیتے ہیں، کھلم کھلا جس کو کہتے ہیں نا، کھلم کھلا پیسے لیتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا، جب وزیر خود ان کو ڈیل کرے، خود ان سے بات کرے کہ کتے بھونکتے رہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان لوگوں نے ہمارے جو اتنا پولیٹیسائز ایک بہت ہی سینسیٹیو علاقہ ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کاچھو بھی آتا ہے، اور کاچھو میں ہمارے پاس ویسے ٹیچر نہیں ہے، اور کاچھو میں بڑے پوٹینشل لوگ بھی ہیں. آئی ہیو وزٹڈ کاچھو. وہاں بھی ان لوگوں نے یہ تماشا کیا ہوا ہے. تماشا یہی کیا ہوا ہے کہ سیٹیں انہوں نے چھپا دی ہے. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور جرنلسٹ، انہوں نے کہا ہے، فاروق سبرو صاحب نے، کہ ہمارے جوہی میں جو سیٹیں ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا 100 سیٹیں وہاں پہ چھپائی جا رہی ہیں. اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. اب جہاں پہ آرڈر ملے ہیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جہاں پہ آرڈرز دیے ہیں وہ آرڈرز کیسے کیسے ملے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اپنے شروعاتی ویلاگس میں نے آپ سے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مرپور خاص کے تعلقہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو پرانا ڈی او ہے اس نے 29 سیٹیں رکھی تھی، لیکن انہوں نے تقریباً 300 لوگوں کو آرڈر دیا. تو یہ اب انویسٹیگیشن کا ٹائم آ گیا ہے کہ لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرو، آرڈرز جو مل رہے ہیں کتنے پیسے پہ یہ لوگ آرڈرز دے رہے ہیں. آپ نے کچھ سمبولکلی آپ نے کچھ آرڈرز دیے ہوں گے، میں مانتا ہوں، لیکن ان کے جو کھانچے ہیں، وہ جو غریب کے پاس جو آرڈر ملنا تھا وہ نہیں مل رہا. اچھا، ایجوکیشن ویسے بھی سفر ہو رہی ہے، کیونکہ اب اگست میں ان کا اکیڈمک ایئر اسٹارٹ ہونا ہے. ان کے پاس ٹیچرز نہیں ہوں گے، ہمارا سسٹم بالکل اس میں ٹیچرز نہیں ہے، خالی ہو گیا ہے. لیکن ان کی اپائنٹمنٹ پہ اتنی ڈیلے ٹیکس. اور اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ڈیلے کیوں کر رہے تھے؟ ان کو تو مال چاہیے نا، کیونکہ یہ ایک ایسا گریڈی وزیر ہے جو ایک پہلے ان کے پاس کوئی موٹر بائک ہوتی تھی یا کوئی چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی. اب یہ جب جہاں سے جاتا ہے تو ان کے پاس تین پروٹوکولز میں V8 ہوتی ہیں. تو یہ مال کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے یہیں سے تو ملے گا نا. اور اس کے بعد اس کے اخراجات بھی اتنے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. میری تو آئی وڈ آلسو ریکویسٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹو لک انٹو کہ ہی شوڈ انٹروین کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سی ایم صاحب کو، آنریبل سی ایم صاحب کو، تو ہی شوڈ سی دا تھنگس اینڈ ہی شوڈ لک انٹو کہ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں. اور خاص کرے یہ جو وزیر صاحب ہے اس کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا.
اور ان کو کوئی سمجھائے کہ اگر آپ کو مال بنانا ہے تو وہ کلچر منسٹری سے بنائے، ایجوکیشن کو معاف کر دے۔ یہ میں اس کو بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، اور ان اپنے بڑے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ان کو کوئی سمجھائے، اور ان کے جو اگر کوئی میر پیر دوست ہیں وہ بھی ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو میلے ملاقڑے کرو، کماؤ، اور کراچی میں اور حیدرآباد میں آپ میلے لگاؤ، وہاں پہ کماؤ، کمیشن لو۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ ایجوکیشن کو معاف کر دو بھائی، تعلیم کو معاف کر دو۔ ہمارے پاس 80% اسکولوں میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، معاف کر دو بھائی، ہمیں وہ چاہیے۔ بچوں کو چیئر چاہیے، بچوں کو بینچیں چاہیے، ہمیں ٹیچرز چاہیے، ہمارے اسکول چلنے چاہیے۔ آپ کے ڈرامے بازی نہیں چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، اس ڈرامے بازی کو بند کریں۔ دس از ہائی ٹائم، دس از ہائی ٹائم فار دا پیپل آف سندھ ٹو ریز دا وائس۔ کسی بھی قوم کی اگر تعلیم تباہ ہو جاتی ہے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو آپ تباہی کے دہانے پہ ہیں۔ اور آپ کے پاس ایسے ڈرامے باز لوگ آ گئے ہیں جو صرف ڈرامے کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تعلیم کے جو بیسک ایشوز ہیں، کور ایشوز ہیں، اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کم ہمارا کور ایشو بیسک فیسلٹیز ہے اور میرٹ پہ ٹیچر ہے۔ جب میرٹ پہ ٹیچر نہیں آئے گا تو آپ مجھے بتاؤ خاک آپ کے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن آئے گی؟ اور پھر ہم جب لرننگ آؤٹ کم دیکھتے ہیں تو ایک بچہ جو سندھی نہیں پڑھ سکتا، سندھی میں وہ پڑھ نہیں سکتا، انگلش کو تو چھوڑ دو، 5ویں کلاس کا بچہ سندھی میں پڑھ نہیں سکتا، وہ ملٹیپلیکیشن اور سمپلیفیکیشن نہیں کر سکتا میتھمیٹکس کی۔ اتنی تباہی، اتنی بربادی۔ تو امید کرتے ہیں دوستو کہ ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ مجھے دوست بہت انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم دوسرے تعلقات کی بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بات بتا رہا ہوں کہ سیکرٹری صاحب is miserably failed. He could not provide the data what he promised because he was not giving the data. And why he was not giving the data? Just because of the interference of the ministers. Because his people do not want to support Secretary Saab. And Minister Saab does not want to give the whole credit to Secretary Saab. کیونکہ یہ وڈیرے جو مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہ سیکرٹری صاحب کو سارا کریڈٹ ملے اور کل کو کہیں کہ یار یہ اس بندے نے لاسٹ میں بڑا اچھا کام کیا، اچھی جو ریکروٹمنٹ کر کے چلا گیا۔ یہ کیسے وہ برداشت کرے گا؟ اس نے اس قاضی شاہد کو بھی نہیں برداشت کیا تھا، تو اس کو نہیں کرے گا۔ یہ ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ دوبارہ کہ آئیے ملیے، ہمارے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اور ہم اپنے ایشوز کو اسی طرح ریز کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ دوستوں۔